السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ان 10 ایام کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر ان کی جو ہے وہ بڑائی کو بیان کیا۔ ویسے بھی ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت تھی، لیکن جب ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا دی تو ان کی فضیلت مزید بڑھ گئی۔ اور دوسرا ان کی عظمت اس جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے کی جو عظمت ہے اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر حج پڑھا جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی جو قسم کھائی والفجر یعنی فجر کی قسم۔ پھر اس کے بعد فجر کا جو ٹائم ہے یہ ٹائم اللہ کے نزدیک یعنی اتنی اہمیت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے۔ اس ٹائم کی عبادت، اس ٹائم کی نماز اللہ کے ہاں کہ اس کی جو قبولیت ہے اس وجہ سے اللہ نے فجر کی قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیال عشر یعنی 10 راتوں کی قسم۔ اب ان 10 راتوں سے جو آئمہ تفسیر نے مراد لیا وہ یہی ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحج سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم ذی الحج کی 1 رات کو عبادت کریں گے تو وہ ہمیں اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا ہمیں شب قدر کی 1 رات کا عبادت کا ثواب ہے۔ اور اگر ہم دن کا روزہ رکھیں گے یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک یعنی جو 9 دن ہیں، اگر ان ایام میں ہم روزے رکھیں گے تو ان روزوں کا ثواب اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جیسے کہ ہم نے 1 دن کا روزہ رکھا تو جیسے ہم نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشفع والوتر۔ اب جفت اور شفع اور وتر یعنی یہ کہتے ہیں جفت اور طاق کو۔ اب یعنی کہ اب علماء جو ہیں آئمہ تفسیر انہوں نے اس سے مراد جفت اور طاق سے کیا مراد لیا؟ آئمہ تفسیر فرماتے ہیں جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں جفت کی اور طاق کی جو اللہ نے قسم کھائی تو جفت سے مراد 10ویں تاریخ ہے ذی الحج کی، اور طاق سے مراد 9ویں تاریخ ہے۔ اب دیکھیں ان کی کتنی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھا کر ان کی عظمت اور بڑھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا۔ دنیا کے دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ ذی الحج کے پہلے دن ہیں، 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے، ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ فرائض اور نوافل کا اجر عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ سلف صالحین ان دنوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کرتے اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان 10 دنوں کی راتوں کو دیے نہ بجھایا کرو، یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو، عبادت کیا کرو۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ نیک لوگ صحابہ اکرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کے آخری 10 دن، ذی الحج کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے۔ اب ان دنوں میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ ویسے تو ہم دیکھیں ہم رمضان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ باقی ایام کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ جو 10 دن ہے ذی الحج کے، آپ نے خود نبی علیہ السلام کی حدیث سن لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟
سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ نیکی کے ہر کام سے پہلے نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، کسی پر کوئی احسان نہیں، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو خاص حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ ہو گیا اخلاص۔ اب ہم عمل کیوں کریں؟ اللہ کی رضا حاصل ہو، آخرت میں اس عمل کا ہمیں اجر ملے، یعنی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے۔ آخرت کے ارادے سے نیک کام کریں گے تو کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اگر دنیا کے فائدے کے لیے کریں گے تو آخرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر ہمیں دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتا ہے، جو بہت زیادہ اچھا ہو۔ احسن عمل اکثر نہیں ہوتا، اس سے مراد زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، ظاہر اور باطن میں دونوں بہت اچھی ہوں۔ ظاہر میں سنت کے مطابق ہو، باطن میں اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھ کر کریں۔ اس عشرے کو سمجھیں کہ زندگی کا آخری عشرہ ہے۔ جو مجھے ملا اگلے سال ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ ملے، تو مجھے خوب اللہ کی عبادت میں وقت کو گزارنا ہے۔ تنہائی میں عبادت کریں، تنہائی میں رونا، تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا، اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں۔ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا، عادتاً نہیں، نیکیوں کو عادت نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر کریں، چاہے حقوق اللہ ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں، عبادت سمجھ کر کریں۔ ہر قسم کی نیکی کریں، چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو، نیکی میں کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ دن ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں۔ ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا کام سب سے اہم ہے، اس کو سب سے اوپر رکھیں۔ ہم سب سے اہم کام کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہوں، جو کر لیا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ مزید نیکی کرنے کی کوشش کریں اور سچی توبہ کریں۔ گناہوں وہ نیکیوں کے اندر وہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہم نے نیکی کا کوئی کام مستقل اگر کر رہے ہوتے ہیں تو سالہ سال کرتے ہیں، پھر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ انہی نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اور سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ توبہ کی جو ضرورت ہے انسان کو آخر وقت تک رہتی ہے۔ جب بھی احساس ہو یا دل بھاری ہو، بوجھل ہو، یا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا ہو، یا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو، تو توبہ اور استغفار شروع کر دیں۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے یا وہ محنت کرتا ہے تو نیکیوں کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، جنت میں بھی وہ جلدی پہنچیں گے۔ جو نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، پہل کرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ نیکیوں کا شوق اس وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ انسان خوشی سے کرتا ہے، بھاگ کر کرتا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ان دنوں کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں، نوافل کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر وہ کثرت سے کریں اور کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں، قرآن کی تلاوت وہ کثرت سے کریں، صدقہ کی کثرت کریں۔ صدقہ برکت کا ذریعہ ہے، بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو گرا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، مال اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ عام دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتے رہیں۔ روزے رکھیں، خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اطاعت والے کام کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ ہم تو صرف وہ
نوافل اور تلاوت قرآن اور ذکر اذکار پر زور دیتی ہیں نا، تو دیکھیں ہمیں باقی کام بھی کرنے چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسا ان دنوں کے اندر ثواب ہے بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کا، تو اسی طرح برے کام کرنے کا بہت زیادہ گناہ بھی ہے۔ تو ہم اس کو اچھا بڑا نہیں لیتے، ہم اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتی ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، بغض کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی جو نیک عمل ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے، باقی جو دن ہیں ان کا عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور گھر کچھ واپس نہیں لے کے لوٹا، نہ جان لے کے لوٹا نہ مال لے کے لوٹا۔ اب دیکھیں کہ ان ایام کی اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ عظمت ہے، تو اور اگر ہماری صحت اچھی ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر تو ہمیں 9 ذی الحج تک سارے روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو ہمیں 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے آنے والے سال، یعنی جو گزر چکا ہے سال اس کے اور آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکبیرات کہتے ہوئے بازار نکلتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ راستے پر کپڑے میں سونے کے سکہ لے کر بیٹھا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک بندہ تکبیرات کہہ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا زیادہ ثواب ہے تکبیرات پڑھنے کا۔ یہ تکبیرات جو ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہیں، لیکن یکم ذی الحج سے ہی اگر کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہ تکبیرات یہ ہیں جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں تک تو آپ پڑھیں، اگر آگے مزید پڑھنا چاہیں تو آگے بھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس لیے ان عظمت اور ببرکت دنوں کی قدر کیجیے اور جتنی ہمت اور توفیق ہے اتنی زیادہ عبادت کیجیے، ان دنوں کو غنیمت جانیے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔